بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، آج میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے مخاطب ہوں، عاصم منیر صاحب۔ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ حافظ قرآن ہیں، اس لیے آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ انسانوں کی، گناہ گار انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی بلڈنگیں ویلیویبل ہیں، یا سبحان تعالیٰ اللہ تعالیٰ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے انسانوں کو خلق کیا، جن کا آپ قتل عام کر رہے ہیں، کہ وہ ویلیویبل ہے؟ اور پھر بلڈنگیں تو پھر بن جاتی ہیں اور آپ بنا بھی لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جن ماؤں کی گودیں اجاڑ دی ہیں، جن بہنوں کے بھائی آپ نے مار دیے ہیں، جن بیویوں کے سہاگ آپ نے اجاڑ دیے ہیں، کیا آپ انہیں دوبارہ زندہ کر پائیں گے؟ کیا روز قیامت آپ اللہ کو جواب دے پائیں گے کہ آپ نے، جنہوں نے تمہاری جان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، ان بلڈنگوں کی ویلیو ہی کیا تھی کہ تم نے جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن کی میں نے ماں کے پیٹ میں حفاظت کی، جنہیں میں نے زندگی دے کے رزق دیا، تم نے اسے کس بات پہ مار دیا؟ تو کیا آپ جواز دیں گے کہ ہماری بلڈنگیں تو ہمارے مجسمے توڑ دیے تھے؟ مجسموں سے تو لگتا ہے آپ بت ہیں۔ اور دوسرا، عاصم منیر صاحب، آپ کے پاس جواب ہے اس سوال کا کہ بیت المقدس میں فلسطینی مسلمان ہمیں پکارتے رہے کہ یہ ایٹمی پاور والی مسلمانوں کی واحد فوج، پاکستانی فوج ہماری مدد کو آئے، کہ بیت المقدس پہ حملہ ہوتا تھا، وہاں نمازیوں کو شہید کیا جاتا تھا، بیت المقدس کی دیواروں کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، بیت المقدس پاک اللہ کے گھر میں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جس کی بنیادیں اٹھائی، ان میں اسرائیلی جوتیوں سے، اپنے نپاک بوٹوں سے بھاگتے اور وہاں وہ جانوروں کو، سور جیسے جانوروں کو گھساتے تھے۔ آپ کی غیرت آپ لوگوں کی فوج کی نہ جاگی کہ آپ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے آپ لوگوں نے فلسطینیوں کی پکار پہ لبیک نہ کہا؟ تو بیت المقدس جسے رسول نے اپنے ہاتھوں مبارک سے بنایا، اس کی بے حرمتی ہوتے ہوئے آپ بڑی بے شرمی سے آج تک دیکھ رہے ہیں۔ جو اللہ کا گھر ہے، آپ اللہ کے گھر کی بے حرمتی بڑی بے شرمی سے دیکھ رہے ہیں، ڈٹ کے دیکھ رہے ہیں، کہ جیسے آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہی نہیں۔ ہمارا کیا کام ہے اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا؟ ہمارا کیا کام ہے بیت المقدس کی حفاظت کو بھاگنا، جسے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا؟ لیکن اپنے کور کمانڈر کے ہاؤس اور اپنے فوجیوں کے مجسموں کے ٹوٹنے پر آپ نے اللہ کا کلمہ پڑھنے والی زبانوں کو بند کر دیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سرنگو ہونے والے دلوں کو کاٹ ڈالا، آپ نے ماؤں کا سہارا بنے ہوئے بیٹوں کو شہید کر دیا، آپ نے بہنوں کے سہاگوں کو اجاڑ کر انہیں بے ردا کر دیا، آپ نے ماؤں کی گودیں اجاڑ کے رکھ دی، صرف چند مجسموں اور بلڈنگوں۔ یہ کیسی بلڈنگیں تھیں؟ ان کی اوقات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلڈنگیں بنانے، بلڈنگیں توڑنے، دریاؤں کو چاک کر کے ان میں جہاز چلانے، ستاروں پہ کمان بنانے کے لیے انسان کو خلق کیا تھا۔ ان تمام چیزوں سے زیادہ انسانی جان کی ویلیو ہے۔ آپ خود کو حافظ کہتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ جس ادارے کی عزت کی بات کرتے ہیں، اس ادارے کی عزت تو خود آپ لوگ نہیں کرتے۔ آپ نے اس ادارے کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ پڑوسی ملک بھی جانتے ہیں، دوست ملک بھی جانتے ہیں، دشمن ملک بھی جانتے ہیں کہ یہ کور کمانڈر کا ہاؤس کس نے جلایا، یہ سارا جو فتنہ پری پلان یہ سازش کس نے کی اور کس پہ ڈالا گیا، یہ جب ہمارے دشمن بھی جانتے ہیں، وہاں کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے، تو بڑے شرم کی بات ہے۔ اور عاصم منیر صاحب، ہمارے بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کے چار رینجر مشٹنڈے بزدل ایک نہتے قوم کے بیٹوں کو ٹانگوں سے، ہاتھوں سے پکڑ کے، اور دو بزدل اتنا ڈر رہے ہیں اور اسے لاٹھیاں برسا برسا کے مار رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، ہر لاٹھی کا جواب دینا ہوگا، ہر جوان کی شہادت کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ جب میرا رب آپ سے پوچھے گا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے زندگی بخشی کی، تو کون ہوتا تھا اس کی زندگی لینے والا؟ عاصم منیر صاحب، جب پہلا انسان، پہلا نبی حضرت آدم کا بیٹا قابیل اپنے بھائی کا قتل کر کے اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا، اللہ نے اس پہ جہنم واجب کر دیا، تو آپ کس کھیت کی مولی گاجر ہیں کہ آپ میرے بیٹوں کو یوں شہید کر رہے ہیں، قوم کے بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں؟ آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ آپ جس فوج کے جرنل قوم کو لوٹ کے ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے ملکوں میں جا کے رہیں، اس فوج کی عزت کے لیے آپ ٹولیاں نکال رہے ہیں کہ اس فوج کی عزت کرو، ادارے کے پیچھے اپنے گھنونے عزائم کو، اپنے سیاہ کارناموں کو چھپانا چاہتے ہیں۔ پاکستانیوں، دوسرا پیغام میرا آپ لوگوں سے ہے کہ آپ لوگ یہ جو چھوٹیاں چھوٹیاں ٹولیاں لگا کے خوش آمد کی کر رہی ہیں، پاک فوج زندہ باد، اگر رسول کے لشکر میں منافق ہو سکتے ہیں، سورہ احزاب پڑھیں، سورہ فتح پڑھیں، سورہ منافقین پڑھیں، تو
پاک فوج میں غدار کیوں نہیں ہو سکتے؟ غدار ہی زیادہ ڈھول بجا رہے ہیں پاک فوج زندہ باد. ہمیں پتا ہے ہمارے کون سے فوجی قربانی دیتے ہیں. جو قربانی دیتے ہیں ان کے گھروں کا جا کے حال دیکھو. ان کے پاس اربوں کی جدادیں نہیں ہیں, ان کے پاس بڑی گاڑیاں نہیں ہیں, وہ تمہاری طرح غربت میں جیتے ہیں. وہ پاک فوج ہے. یہ غدار اپنے آپ کو پاک فوج کے پیچھے چھپا رہے ہیں. ان کے ظلم کا, ان کے جرم کے آپ حصے دار نہ بنے نعرے لگا کے. آپ ظالم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ قوم کے بیٹوں کا قتل کرے. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ جس نے برائی میں جس کا ساتھ دیا اسے اس کے جرم کی سزا کا اتنا ہی حصہ ملے گا, اور جس نے کسی کی نیکی کا ساتھ دیا اسے اس کی نیکی کے اجر کا حصہ ملے گا. تو آپ ان رینجر اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے جنرلوں اور کمانڈروں کے ظلم کی سزا کا حصہ نہ بنے. اور دوسرا آپ کو یہ بتا دوں, آپ کو بڑی مثال قرآن سے دیتی جاؤں کیونکہ ان سامریوں نے تم لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. قرآن میں صحابہ کف کے کتے نے مظلوموں کے ساتھ کھڑا تھا. صحابہ کف اس وقت کے ظالم بادشاہ جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانے والوں کو سزائیں دے رہا تھا, یہ صحابہ کف اس کے اداروں کے بڑے لوگ تھے. اس نے اپنی ظالم حکومت سے انہوں نے انکار کر دیا اور جا کے مظلوموں کا ساتھ دیا. تو بادشاہ انہیں قید کر کے مارنا چاہتا تھا, جنہیں اللہ نے غار میں پناہ دی, اور ان کا کتا ان کے ساتھ رہا, اور اس کتے کو جنت اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہوا ہے قرآن میں. تو صحابہ کف کے کتے کو اگر جنت سچوں کے ساتھ, حق والوں کے ساتھ کھڑے ہونے پر مل سکتی ہے, انسانوں کی جان کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں مل سکتی ہے, تو پھر پاکستانیوں تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کف کا کتا ہی سمجھ کے بخش دے. ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں جس نے UN میں اسلام کی حفاظت کی, جس نے پاکستان کو ڈرونوں سے, بیرون ممالک کے ڈرونوں سے 80,000 شہید کیے گئے پاکستانیوں کی جو آواز بنا, جو عمران خان فلسطینیوں کی آواز بنا, جو عمران خان کشمیریوں کے ظلم کو روکنے کے لیے, مقبوضہ کشمیر پہ ہونے والے ظلموں کو روکنے کے لیے کشمیریوں کی آواز بنا, جو عمران خان کہتا ہے کہ میں کسی کی جنگ کا حصہ اپنی قوم کو نہیں بننے دوں گا, میں اپنی قوم کا خون نہیں بہنے دوں گا. ہم اس عمران خان کے ساتھ اگر آج کھڑے ہیں کیونکہ وہ حق کی آواز ہے, وہ عوام پرست ہے, وہ عوام کے لیے, وہ اللہ کے بندوں کی جان مال کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے, تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کم از کم ہمیں نیکی کا حصہ نہ ملا تو ہم ظالموں, چاہے وہ جنرلز ہوں, چاہے وہ کور کمانڈر ہوں, چاہے وہ پنجاب پولیس ہو, اسلام آباد پولیس ہو, کرپٹ حکومت کے بیٹھے کرائم منسٹر اور اس کے وزیر ہوں, ہم ان کے ظلموں کے ساتھ نہیں کھڑے. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر جب عذاب نازل کرے تو ہم اس کے حصے دار نہ ہوں. تو اس لیے پاکستانیوں ظالموں کے ساتھ آواز اٹھانے, ان کی خوشامد کرنے پہ میڈیا والوں کو اور پاکستانیوں کو ذرا سوچنا ہوگا. اگر تو تم لوگ عذاب کا حصہ بننا چاہتے ہو تو تم کرو, لیکن ہم جتنے, اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی ہیں, ہم ان ظالموں کے ظلم کے عذاب کا حصہ نہیں بننا چاہتے. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.